बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। लगता है कि ये पहली दफ़ा ये हमारे चैनल पे शरीक हो रहे हैं, पहली दफ़ा वॉइस मैसेज आया है इनका। देखते हैं कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और ये क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हो आप सलाम। डॉक्टर साहब? ठीक हो? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुश रखे, अल्लाह आपको उम्र दराज दे, अल्लाह अल्लाह बीमारी और परेशानियों से दूर रखे। आमीन आप अजमाइन जिस सबके लिए। नेक नीयत और खुलूस दिल से इंसान और हैवानों की खिदमत करते हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपके लिए सिर्फ दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी के साथ खुलूस और हमदा पेशानी से पेश आना बेहतरीन सदका है, और इल्म को सीखना और दूसरों तक पहुंचाना जारिया सदका है। सदका जारिया। और यही दोनों कामों में आपकी जिंदगी गुजरी। बिल्कुल बस सर क्या कहूँ, आपके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियाँ दे। आमीन आमीन। अल्लाह मियां आपको सलामत डॉक्टर रखे। साहब, मैं फजल अमीन बात कर रहा हूँ, नौशहरा से फजल अमीन पठान। फजल अमीन, हाँ जी, मेरा एक सर दोस्त। मेरा कुछ सवाल है आपसे। हाँ मेरे पास 2 गायें हैं और दोनों गबन हैं। अच्छा। एक बड़ी गाय है और दूसरी छोटी है, छोटी गाय। पहली बार गबन है। ठीक। और उसके लिए कोई वंडा खुराक के बारे में पूछना था। वो जो कमजोर है बड़ी गाय, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन या कुछ दवाइयाँ आप तजवीज़ कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। और ये दूध वाला वंडा खिलाऊं या पेटनिंग वाला? लोग तो कहते हैं ये नुकसान करता है। और ये बड़ी गाय जो है ये बिल्कुल कमजोर है, तो उसको मोटा करना है, तो मेहरबानी करके कुछ तजवीज़ कर दें। तो अभी 7वां महीना शुरू हुआ है बड़ी का, और 9वां महीना छोटी का शुरू हुआ है। 9वां छोटी का। अच्छा सर मेरे पास सब्ज चारा नहीं है, मैं तो तोड़ी डालता हूँ और चोकर गंदम ठीक है देता हूँ। और अब रोजाना डालडा घी भी तकरीबन 100 ग्राम देता हूँ रोजाना। और साथ ये ICI का एक विटामिन A, D, E का इंजेक्शन भी लाया हूँ। ये भी तकरीबन 10 दिन बाद लगाता हूँ। ठीक है बिल्कुल। और क्या ये लगाना चाहिए या नहीं? कोई नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं, फायदा वाला। और ये चने की सूड़ी देना चाहिए या नहीं? ये भी यहाँ लोग देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है इसका। ठीक। और वनडे में जो अलसी और सोयाबीन और काले नमक का इस्तेमाल कैसा होगा? अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा वजाहत करें, और कुछ आप जो तजवीज़ करें हम उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया सर। और साइलेज के बारे में थोड़ा बताना। ये लोग कहते हैं यहाँ कि ये बासी चारा है, तो इसको देना ठीक है या ठीक नहीं है? सबसे पहले तो फजल अमीन साहब, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। वो अरबी में कहते हैं अहलन व सहलन। तो आपको मैं, चूंकि आपने स्टार्ट में ही कह दिया कि फजल अमीन पठान, तो पखैर रागले। तो मेरी जान, बात ये है कि जितने प्यारे अल्फाज से आपने इब्तदा की और दुआएं दी, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे और आपके शौक को, आपकी गायों को, आपके घर को, और वो कहते हैं ना, सारे वाड़ा माड़ा को टोल वाड़ा माड़ा जितना भी है सबको अल्लाह मियाँ सलामत रखे। काश के मुझे पूरी पश्तो आती होती, तो फिर मैं आपको एक एक चीज बताता, बट लग लग पख्तो इज्दा करे दे। खैर है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज बहुत अच्छा, मुझे हर चीज इंफॉर्मेशन आपकी, आप जो चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी जान, इनको दोनों को
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ونڈا دو نہ دو، فربا والا تو نہیں، دوسرا والا دودیل والا جانوروں کا جو سادہ سا میں نے سمپل سا فارمولا دیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے 3400 سے زیادہ میرے پروگرام آپ کو ونڈوں پہ ملیں گے. جو عام سا ونڈا ہے جس میں نے یہ چیزیں ڈلوائی ہوئی ہیں، کھل ہو گئی، چوکر ہو گیا، شیرہ ہو گیا، شیرہ نہیں بھی ہوتا تو گڑ کا بنا لیتے ہیں، آپ کے تو بہت اچھا ہوتا ہے کماد کا، وہ اس کا بنا لیتے ہیں شیرہ اور وہ بھی ڈال لیتے ہیں. نمک جو ہے کالا نمک بھی اچھا ہے، دوسرا نمک بھی اچھا ہے، وہ بھی ڈالنا ہوتا ہے. جو آپ نے کہا السی تو بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی ڈال لیا کریں، لیکن زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی ڈال سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے وہ چنے کی جو کہا وہ بھی لوگ ڈالتے ہیں، آپ بھی ڈال لیں، کوئی وہ تک یہ ساری چیزیں لیکن اعتدال. جو چیزیں میں نے دے رکھی ہیں، ایک فری رینج ونڈا آپ پروگرام دیکھیں گے، اس میں نے کہا ہوا ہے کہ کم از کم یہ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ اتنا فلاں چیز ڈال دیں. جو چیز آپ کو سستی ملتی ہے، اچھی ملتی ہے، وہ ڈال دیں. البتہ آپ نے ایک کہی کہ میں روزانہ ان کو ڈالڈا گھی دیتا ہوں، نو، کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہفتے میں 2 دفعہ آپ تیل دیا کریں، یا سردیوں میں السی کا تیل یا تل کا تیل. دونوں گائیوں کو 400 ml، یعنی پورا آدھا کلو نہیں بنتا، اس سے کوئی چٹانک آدھا پاؤ کم کر کے نا وہ دے دیا کریں. یہ تیل کا یا السی کا، دونوں میں سے کوئی مل جائے، وہ دیا کریں ہفتے میں 2 دفعہ. وہ پلا بھی سکتے ہیں، ونڈے میں آپ ویسے دیں گے، ڈالیں گے نا، جب ونڈا ڈالیں گے اس کے اوپر یہ بھی ڈال دیں گے، کھا جائیں گے. تو یہ میری جان یہ چیزیں ہیں. باقی آپ نے ایک اور بات کہی کہ سائلج کا بھی آپ نے پوچھا. سائلج میری جان اصل میں کیا ہے؟ وہ خمیرہ چارہ ہے. خمیرہ چارہ کب چارہ؟ خمیرہ اچار کہیں گے، اچار سمجھ لیں. جب سالن نہ بنا ہو تو ہم لوگ روٹی ڈوڈے کس سے کھا لیتے ہیں؟ اچار سے بھی کھا لیتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ خمیرہ چارہ ہے. اس کو جب ہمیں سبز چارہ نہیں ہوتا تو اس وقت یہ استعمال کرتے ہیں. یہ اس کا نعم البدل ہے یا سبسٹیچیوٹ ہے، آلٹرنیٹ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کی جگہ پہ ہے. یہ اس لیے سائلج بنا کے رکھتے ہیں، جب سبز چارہ نہ ہو تو پھر ہم سائلج بنا کے دیتے ہیں. اور یہ سائلج بہت فائدے والا ہے، اس میں یہ نہیں کہ جی باسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں، کوئی باسی واسی کی نہیں بات ہوتی. ہاں البتہ اس میں فنگس نہیں لگی ہونی چاہیے، الی نہ لگی ہو، سمیل اس طرح کی نہ ہو. کیونکہ جب سائلج بناتے ہیں اس میں سے اتنا ان کو دبا کے اوپر لیپ کر دیتے ہیں سارا، کہ آکسیجن جو ہوتی ہے نا اندر ہوا، وہ باہر نہیں نکلتی، اور باہر کی ہوا اندر نہیں آتی، وہ پھر وہ خراب نہیں ہوتا، پھر وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کو. ہاں آپ نے ایک اور وائٹامن AD3E کا کہا، وہ بالکل 10 دن بعد میں وہ خاص طور پہ یہ جو 9ویں مہینے میں آ گئی ہے نا، اس کو تو کنٹینیو رکھیں، اور دوسری کو بھی لگاتے ہیں تو بہت اچھا ہے. یہ طاقت والی چیز ہے وائٹامن AD3E. باقی اس کو موٹا تازہ کرنا ہے تو وہی ونڈے میرے فارمولے کہیں گے تو میں آپ کے لیے میری جان میں نئے سرے سے بتا دوں گا. لیکن اگر آپ وہ میری پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو فوراً ہر چیز کا آپ کو فارمولا مل جائے گا. لیکن یہ وائس میسج میں آپ چونکہ ایڈ ہو چکے ہیں، میرے آپ چینل کے ایک ممبر ہیں، اب آپ وائس میسج کیا کریں اور اس میں سوال کریں. بھلے روزانہ بھی آپ سوال
کر کے تو آپ نیا کہیں گے تو میں آپ کے لیے نیا فارمولا دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوں، اور دعا کریں، یہ بے لوث خدمت ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی لالچ ہے کہ اللہ رب العزت وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصود ہے۔ اگر بے لوث اللہ تعالیٰ نیتیں، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ اگر میرے دل میں نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، اور اللہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا میں جتنا سجدہ کرتا ہوں وہ کم ہے، جب 9000 پہ بھی میں نے سجدہ، ہر 1000 پہ سجدہ کرتا ہوں۔ اب دنیا کا ریکارڈ میں نے الحمدللہ سب سے زیادہ ویڈیوز کا ریکارڈ جو قائم کیا وہ میں نے کیا الحمدللہ، اور سجدے اسی وقت سجدے میں چلا گیا۔ اب بھی سجدے جاؤں گا، اب 10,000 جب ہو جائیں گی پوری ویڈیوز تو میں پھر ایک اور سجدہ کروں گا۔ جس طرح بڑے بڑے وہ آپ کو پتہ ہے کرکٹر جو سینچری بناتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی جو میں خدمت کر رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نو بے، کہتے ہیں کل شی بید اللہ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی نفع پہنچانے کا مالک بھی وہی ہے اور نقصان کا بھی وہی ہے، اس کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ آپ جیسے میرے ویورز اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیے جا رہا ہے، اور میں ہمت کر کے آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ جو نالج میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی مسئلہ کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو میری جان میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔